السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تدریسی کتاب کے سبق نمبر 8 نظم بڑھے چلو کا مطالعہ کریں گے۔ اس نظم کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد دیکھیں گے کہ اس نظم کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے اور اس نظم کو پڑھنے کے بعد ہم کیا کچھ حاصل یا سیکھ سکتے ہیں۔ اس سبق کے مطالعے کے بعد بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ ہمت سے کام لینا سیکھ سکیں، محنت کرنے کی تحریک حاصل کر سکیں، شعر فہمی سیکھ سکیں، نظم سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اب ہیں اس کے خاص الفاظ جن کے ہم معنی کریں گے۔ ملول، غمزدہ، مضطرب، بے چین، ڈگمگانا، لڑکھڑانا، لو لگانا، محبت کرنا، ولولہ، جوش۔ اٹھو 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 اٹھو، کمر کسو کمر کسو، سحر سے پہلے چل پڑو، کڑی ہے راہ دوستو، تھکن کا نام بھی نہ لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ کمر کسو یعنی کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سحر صبح، کڑی مشکل، راہ راستہ، تھکن تھکاوٹ۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ صبح سویرے ہی کام کے لیے چل پڑو، کام کے لیے تیار ہو جاؤ اور صبح سویرے ہی کام کے لیے نکل پڑو۔ اگرچہ راستہ بہت مشکل ہے، اس لیے تھکن کا نام بھی نہ لو اور کام کی طرف بڑھے چلو بڑھے چلو۔ جھجک نہ دل میں لاؤ تم، بس اب قدم بڑھاؤ تم، ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، خدا سے لو لگاؤ تم۔ ملول و مضطرب نہ ہو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ جھجک کا مطلب ہے اندیشہ یا شرم۔ ڈگمگاؤ یا ڈگمگانا اس کا مطلب ہے لڑکھڑانا۔ ملول غمزدہ، مضطرب بے چین، یعنی دل میں کسی بھی قسم کی کوئی شرم یا اندیشہ، کسی بات کا ڈر نہ لاؤ، بس اپنے قدم کو بڑھاتے جاؤ اور منزل کی طرف رواں دواں ہو جاؤ۔ بالکل بھی نہ ڈگمگاؤ یعنی ذرا بھی نہ لڑکھڑاؤ اور صرف اللہ سے محبت کرو، اللہ سے خدا سے لو لگاؤ۔ اپنے دل میں کسی بھی قسم کے غم کو یا بے چینی کو نہ بڑھاؤ اور صرف اپنی منزل کی طرف چلتے رہو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بس اب سفر، ہے راہ صاف و بے خطر، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، چلے چلو چلے چلو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ بے خطر یعنی ڈر کے بغیر، یعنی اگر تم ایک بار قدم اٹھا لو گے تو تمہارا سفر بھی مکمل ہو جائے گا۔ اپنے دل سے اگر ڈر کو ختم کر دو گے تو راستہ جو ہے وہ بے خطر یعنی بغیر ڈر کے ہوگا، اس میں کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اس لیے چلے چلو چلے چلو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ تمہارے ہم سفر تھے جو وہ منزلوں سے جا لگے، سب آگے تم سے بڑھ گئے مگر ہو تم پڑے ہوئے، ذرا سمجھ سے کام لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ یعنی جو تمہارے ہم سفر تھے، جنہوں نے تمہارے ساتھ سفر کا آغاز کیا تھا، سفر شروع کیا تھا، وہ اپنی منزلوں پر جا پہنچے ہیں، سب تم سے آگے نکل گئے ہیں لیکن تم ابھی بھی پڑے ہوئے ہو، اور کچھ سمجھ سے، ہوش سے، عقل سے کام لو اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاؤ، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ محمد مصطفیٰ خان مداح، یعنی اس نظم کے جو شاعر ہیں ان کا نام ہے محمد مصطفیٰ خان مداح، جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے۔ جی اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے اس نظم کا مطالعہ کرنا ہے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی یاد بھی کرنے ہیں اور اپنی کتابوں پر لکھنے بھی ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔